بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعین، جس ٹاپک پر آج میں آپ سے بات کروں گا وہ ہے مال و دولت۔ مال و دولت جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے اور اسے حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ غربت اور مفلسی جو ہوتا ہے نا جی، وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور اس پر آپ مطمئن ہو کر بیٹھ جانا اور اسے اپنی تقدیر اور قسمت سمجھ کر بیٹھ جانا، یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب کا شیبہ ہوتا ہے کہ قدرت نے کسی بھی انسان کے لیے وسائل جتنے بھی اس کائنات میں بنائے وہ یکساں بنائے، اب جو چاہے محنت کر کے اسے حاصل کر لے۔ انسان نے جب اس دھرتی پر اپنا پہلا قدم رکھا، سب سے پہلے ایک نظام چلا تھا بارٹر کا، کہ تبدیلی اجناس کا ایک طریقہ کار تھا کہ لوگ کوئی بھی کاروبار کرتے تھے، ایک دوسروں کے ساتھ جو اجناس ہوتی تھی وہ تبدیل کرتے تھے۔ لوہار جو تھا اپنے اوزار دیتا تھا، ان سے اجناس لیتا تھا، اجناس والا اجناس دے کر ان سے اوزار لیا کرتا تھا۔ دولت کا اچھا یا برا ہونا اس مقصد کی نسبت نہیں ہوتا کہ اس کے حصول کا طریقہ کار دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے دولت کن طریقوں سے اکٹھی کی ہے اور کن وسائل پر اسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ انبیاء کرام بھی جب اس دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے احکامات کی تبلیغ کی، اس کا پیغام پہنچایا، تو ان کی دعوت پر سب سے پہلے جو لبیک کہنے والی جماعت تھی نا، وہ غریبوں کی تھی۔ اس جماعت کی مخالفت تو سرمایہ داروں نے کی، جاگیرداروں نے کی، آپ کے سامنے موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عرب کی سرزمین پر اس مساوات کے نظام کو رائج کرنے کے لیے پہلی آواز اٹھائی، تو اس کی مخالفت میں اٹھنے والے جو ہاتھ تھے، جو آوازیں تھیں، ان جاگیرداروں کی تھی، ان سرمایہ داروں کی تھی، کیونکہ عرب کی سرزمین ایک ایسی سرزمین تھی جہاں پر 75% جو لوگ تھے وہ غلام تھے، اور باقی 25% جو لوگ تھے سرمایہ دار تھے۔ یہ اسلام ایک ایسا نظام تھا جو اس سرمایہ داری نظام کی ضد میں آ رہا۔ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ دعوت، یہ پیغام عرب کی سرزمین میں جو پیش کیا، تو ان لوگوں کا سب سے پہلا جو اعتراض تھا نا، وہ یہی تھا کہ اگر یہ جو دعوت اللہ کے نبی دے رہے ہیں یہ واقعی حق ہے، تو یہ نبوت جو ہے نا مکہ اور طائف کے کسی امیر شخص کو کیوں نہیں ملی؟ یعنی کہ ان کے ہاں جو عزت اور احترام کا جو پیمانہ تھا نا، وہ دولت تھا۔ آج بھی ہمارے ہاں یہ دیکھ لیجئے کہ جو عزت اور احترام کا پیمانہ ہے وہ دولت ہے۔ دولت مند انسان جو ہوتا ہے نا، جو غریبوں کا تمسخر اڑاتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، جو مرضی کی جائے، وہ یہ معاشرہ اسے حق دیتا ہے، کیونکہ آپ سپیریئر انسان ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، لہٰذا آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ نظام ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا۔ اسلام وہ مساوات کا نظام لے کر آیا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک ایسی دعوت تھی، دیکھ لیجیے کہ اس کی مخالفت آج تک اس تعلیم کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا جی، اسلام کو دبانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا نظام ہے، ایسا سسٹم ہے، جب یہ صحیح معنوں میں لوگوں کو سمجھا دیں گے، بتا دیں گے، تو یہ لوگ انقلاب برپا کر دیں گے۔ اب اس کے مقابلے میں قرآن نے آپ کو ایک چیز دی، ربا۔ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، ربا، جس کے عام معنی کی جاتے ہیں سود کے۔ تو ربا کے معنی ہوتے ہیں زیادہ ہونا یا بڑھنے کے مرابط ہوتا ہے، لیکن عام ترجمہ اس کا سود جو کیا جاتا ہے، اس کے ربا کے معنی اس سے بڑے وسیع طور پر ہیں۔ قرآن کریم اپنا ایک الگ مخصوص جو ہے نا معاشی نظام آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے اس انداز سے کہ اس وقت اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اصول یہ ہیں کہ جہاں معاوضے کا سوال ہوگا تو معاوضہ صرف محنت یعنی لیبر کا لیا جا سکتا ہے۔ جہاں بھی آپ معاوضہ لیں گے، کسی کی محنت کا لیں گے۔ اگر آپ کیپٹل پر یعنی سرمایہ پر جو آپ معاوضہ لینا چاہتے ہیں، تو اس کی اسلام نے معاونت کی ہے، منع کیا ہے کہ آپ سرمایہ پر، مثلا کہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور واپسی اس کیپٹل پر، اس سرمایہ پر، اس سے بڑھ کر آپ اسے لینے کا تقاضا کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ لوگوں، یہ جو ربا ہے نا جی، ربا تم پر حرام ہے۔ اگر تم اسے لینے سے باز نہیں آؤ گے، دیکھ لیجئے یہ اتنا بڑا قدم تھا کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ایسا عمل نہیں کرے گا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ یعنی یہ اس معاشرے کی جو ہے نا جی تباہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ ربا جو لفظ ہے جی، قرآن حکیم کے دو ہی اصطلاحی معنی، ایک ربا ہے، ایک دوسری بے ہے۔ بے کہتے ہیں تجارت کو، ربا کہتے ہیں اس معاوضے کو جو آپ کیپٹلزم پر یعنی سرمایہ پر جو لے لیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا، یہ پوری دنیا میں ایک نظام چل رہا ہے، وہ چل تو کیپٹلزم، سرمایہ داری کی نظام چل رہا ہے، لیکن قرآن حکیم اس طرح اس نظام کو نہیں چلانا چاہتا۔ ہماری بدقسمتی بلا کیا ہے، ہم نے پوری دنیا میں اسلام کو جو ہے نا بطور سسٹم انٹروڈیوس ہی نہیں کرایا۔ ہم نے کہا ہے کہ اسلام جو ہے پوجا پاٹ کا، عبادات کا مذہب ہے۔ یاد رکھیے، عبادات جو ہے نا اپنی جگہ اپنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے نا اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، آپ کو وہ کوڈ آف لائف دنیا کو بتانے پڑیں گے
کہ آپ کا یہ اسلام جو ہے نا جی، آپ کو نظام یہ سرمایہ داری نظام یا آپ نے تجارت کیسے کرنی، وہ سارے اصول متعین کر کے دیتا ہے، کیونکہ اس کتاب کا، قرآن حکیم کا ایک دعویٰ ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی نہیں کمی۔ معزز سامعین، قرآن حکیم کی روح سے جو ہے نا جی، قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ محنت کر کے سرمایہ کمائے، پیداوار اکٹھی کرے، اس دولت میں سے بقدر ضرورت اپنے لیے رکھ لے اور باقی نوع انسانی کے لیے جو ہے نا جی وقف کر دے۔ یہ ہے وہ اسلام کا نظریہ۔ اس سے واضح ہوتا ہے یہ جو ربا ہوتا ہے نا، اس نظام کی جو ہے نا ضد میں آیا تھا۔ اس میں انسان اپنی زائد دولت کو دوسروں کی نشو و نما کے لیے دیے بغیر جو ہے نا سارا سرمایہ اپنے پاس اکٹھا کر لیتا ہے اور باقی لوگوں کا احتسال کرتا ہے۔ اور اس ٹاپک کے آخر میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے نا جی 275 میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے مزید جو میرا ٹاپک ہے نکھر کر آپ کے سامنے آئے گا۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بیع ہے نا، تجارت بھی تو ربا کی ہی ایک شکل ہے، یہ غلط ہے۔ بیع میں محنت کا معاوضہ لیا جاتا ہے، اس لیے وہ حلال ہے۔ ربا میں سرمایہ پر معاوضہ لیا جاتا ہے، اس لیے وہ حرام ہے۔ لہذا جو انسان کی محنت کا ما حاصل ہوگا، جو وہ تجارت کرے گا، جو انویسٹمنٹ کرے گا، کچھ بھی کرے گا، اور اپنے بل بوتے پر اپنے زور بازو سے جو کمائے گا، وہ جائز کمائی ہے۔ بصورت دیگر دوسری جو کیپٹلزم جو نظام ہے نا جی، سرمایہ داری نظام ہے، کہ سرمایہ کے اوپر آپ کسی کو سرمایہ دے کر پھر اس کے اوپر کو جو ہے نا اس سے مطالبہ کر کے اس سے زائد آمدنی یا زائد دولت کا تقاضا کرتے ہیں، تو اس چیز کو، اسے سود کا نام دے دیجئے، قرآن حکیم میں عربی میں جیسے اسے ربا کہا گیا۔ یہ چیزیں جو ہے نا قرآن نے حرام کی۔ یہ ایسی چیزیں، یہ ایسی اصطلاحات ہیں جو معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرتی ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے، جو غریب آدمی ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امیر آدمی امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی نظام، کوئی بھی سسٹم ہو، وہ بذات خود جو ہے نا جی غلط نہیں ہوتا۔ ڈیموکریسی ہے، دوسرے ممالک میں کامیاب ہے، لیکن پاکستان میں ناکام کی اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہاں چلانے والے لوگ ٹھیک ہیں۔ تو اسی طرح چاہے اسلام کا نظام ہو، چاہے انسانوں کو بنایا ہوا کوئی سسٹم ہو، اگر اسے چلانے والے لوگ ٹھیک ہوں گے تو وہ اس معاشرے میں کامیاب چلے گا۔ ادروائز پھر اسی طرح ہوتا ہے جیسے افراط زر، کوئی کہیں مر رہا ہوتا ہے بھوک سے، کوئی کہیں مر رہا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں میری ان باتوں پر آپ غور کیجئے، کریں گے اور اپنی اصلاح ضرور کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پھر ملوں گا کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔